الأنوار محترمی، میرے مخدوم ہم سب کے مہمان مکرم شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ بسایا صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ میں نے اپنے برادران سے وعدہ کیا تھا کہ میں حاضری ضرور دوں گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا مرکز ہے۔ حضرت مولانا سید ضیاء الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر آپ کو اللہ کی توحید سنائی، ختم نبوت کے نعرے لگوائے، صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، اہل بیت کے کردار کو بیان کیا۔ آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اپنی تقاریر میں بزرگوں کا ذکر بھی کرتے تھے، لیکن ہم نے جو ان کے بیانات سنے، جو سننے کے اتفاق ہوا، جب آپ آقا کے عشق کی باری آتی تھی تو حضرت شاہ صاحب جذباتی ہو جایا کرتے تھے۔ یقیناً اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سوال کیا کہ ہر کام دائیں طرف سے شروع ہوتا ہے اور بیت اللہ کا طواف بائیں طرف سے ہوتا ہے، سلام کے لیے جاتے ہیں تو تب بھی بائیں طرف؟ اس کا جواب میں ایک بات کروائی تو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے خود جمعہ کا بیان کرنا ہے۔ میں صرف حضرت کی سلام کے لیے، ہمارے حضرت میاں صاحب کی تشریف فرما ہے، ان کی خدمت کے لیے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو جواب میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ محبت اور آمنہ کے لال کے ساتھ محبت ہر ایمان کو دل و جان کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس لیے بیت اللہ کا طواف کا آغاز بھی دل کی طرف ہے اور سلام بھی دل کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے، کیوں بھائی؟ اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ مل کر کہہ دو، کس کے ساتھ ہے؟ ذرا مل کر کہو اللہ، اور ذرا دل سے کہہ دو، مقصود شاہ صاحب کو ثواب پہنچے گا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ سب سے زیادہ محبت، قرآن کی تعریف کرتا ہے، دل و جان سے محبت ہے، اور اللہ کے بعد محبت تو آمنہ کے لال کے ساتھ ہے۔ اسی کو اگر دو لفظوں میں کہوں تو پہلی محبت لا الہ الا اللہ ہے اور دوسری محبت محمد رسول اللہ ہے۔ پہلی محبت کو توحید کہتے ہیں، ہمارا ایمان اللہ وحدہ لا شریک له ہے۔ بولو بھائی، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، تھا، ہے، رہے گا۔ جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، آج ہے جو کچھ اس میں بھی رب موجود ہے، بلکہ بنایا اسی نے ہے، اور جب کل کچھ نہیں ہوگا تو کون ہوگا اس وقت میں؟ جواب دیجیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کا نام لیجیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم اپنی خلوت میں یاد کرو میں اپنی تنہائی میں یاد کروں، اور تم اگر جامع مسجد کوثر میں بیٹھ کر لندہ بازار کے مرکز میں حضرت شاہ جی کے مرکز میں یاد کرو گے، میں تمہیں ملائکہ کی محفل میں یاد کروں گا۔ کہہ دو اللہ، دل سے کہہ دو، دل میں سر لگاؤ، دل سے کہہ دو ذرا، سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ۔ اس میں کہنا پڑے گا کہ وحدہ لا شریک لہ، اور جب کلمے کا دوسرا جز پڑھیں گے تو محمد الرسول اللہ، صرف اعلان کرنا ہی کافی نہیں کہ اللہ کے رسول ہے، یہ بھی اعلان کرنا ہوگا اللہ کے آخری رسول ہے۔ اونچی آواز سے پیش کر، اللہ کے آخری نبی ہے، اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارا ایمان آپ کے بعد نبوت ہوگی۔ حضرت کی موجودگی میں بے ادبی کر رہا ہوں، آخری جملے کہہ رہا ہوں، تو میرے ایمان کہ جن کے بارے میں خود نبی نے فرمایا تھا کہ لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ، میرے بعد نبوت ہوتی تو میرا یہ شاگرد
جسے میں نے رب سے مانگ کے لیا تھا، اس کے سر میں نبوت کا تاج رکھا جا سکتا تھا، لیکن فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محرم کا مہینہ ہے، آج محرم ہے، میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں سیدوں کا مرکز ہے، سارے آج سیدوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ کربلا کے شاہ سوار حضرت سیدنا حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ہر مسلمان نبی کے ہر صحابی کی عزت کرتا ہے، توقیر کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہے۔ صحابہ میں رب نے مقام دیا ہے تو خلفائے راشدین کو دیا ہے۔ میں آج اسی پلیٹ فارم پر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو حضرت علی کے خلاف زبان کھولے، حضرت جعفر کے خلاف کوئی زبان کھولے، حضرت عباس کے خلاف زبان کھولے، اس کی زبان سے کو بھٹی سے نکال دینا چاہیے، اس کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی زبان میرے ابو بکر کے خلاف کھلتی ہے، حضرت عمر کے خلاف کھلتی ہے، عثمان غنی کے خلاف کھلتی ہے، حضرت حسین کے خلاف کھلتی ہے، اس زبان کو بھی بھٹی سے باہر آنا چاہیے۔ آپ تعریف کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ اگر ان کو نکال دیں گے تو ایمان کہاں باقی رہے؟ یہ ہمارے لیے قابل احترام۔ آئیے حضرت حسین کا مقام کیا ہے؟ حضرت عمر بن عاص نبی کے شاگرد صحابی کہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، مجلس میں بیٹھے ہوئے حضرت حسین تشریف لائے اور آ کر سلام کیا، نبی کی سنت کو زندہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام سب نے سنا ہے، دیکھا شہزادہ آ گیا ہے، نبی کا نواسہ آ گیا ہے، حسین و جمیل آ گیا ہے، جن کے بارے میں آتا ہے بات سے بات نکلتی ہے۔ مبارک کا جب وقت آیا تھا تو عیسائیوں نے اپنا جاسوس بھیجا تھا کہ دیکھ کر آؤ یہ کن کن کو ہمارے مقابلے پر لا رہے ہیں۔ آنے والے جاسوس نے جب نظر ڈالی تو صحابہ پر نظر بھی پڑی، لیکن شہزادوں پر نظر پڑی، حضرت حسن پہ نظر پڑی، حضرت حسین پہ نظر پڑی۔ اس نے جا کے کہا ان کے مقابلے میں نہ آنا، اگر ان کے مقابلے پہ آؤ گے تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، آسمان سے آگ اتر آئے گی، تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گی۔ ارے جن کے نواسے اتنے حسین ہیں ان کے نامہ اتنے حسین ہو۔ اوپر میں کہہ دیا مقابلے پر جو کرنا، کافر بھاگ کے حضرت عمر بن عاص بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اسی اسلام نے سلام کی، حضرت حسین نے جواب میں سب نے وعلیکم السلام کہا۔ حضرت حسین نے سنا، حضرت عمر بن عاص نے جواب نہیں دیا، سب سکوت ہو گیا، خاموشی ہو گئی۔ پھر عمر بن عاص کی زبان کھلی، پھر آپ نے سلام کا جواب دیا اور ایک تاریخی جملہ فرمایا جس کو علماء نے اکابرین نے تاریخ کے اوراق پر رقم کیا ہے۔ فرمایا بندہ میں سلام کا جواب اور آج اس شخصیت کو دے رہا ہوں، خدا کی قسم جو زمین و آسمان میں میرے رب کو سب سے زیادہ پیاری ہے وہ حضرت حسین ہے۔ ہمیں بھی حضرت حسین سے پیار ہے، ہمیں نبی کے ایک صحابی سے پیار ہے، اہل بیت کے ایک فرد سے پیار ہے، ان کی آواز سے بہت میں 10ویں کے روزے کی دعوت دے رہا ہوں۔ میرے نبی کے بعد مدینہ میں پتہ چلا یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا حضرت موسیٰ تو میرے بھائی ہیں، وہ تو ہمارے زیادہ قریب ہیں، فرمایا 10ویں کا روزہ صحابہ رکھو، لیکن فرمایا اس روزے کے ساتھ اس روزے میں اضافہ کروں گا تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ میرے بزرگ تشریف فرما ہے، میرے حضرت کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے، میرے دائیں بھی میرے بائیں بھی، میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں 9ویں کا روزہ رکھیے، 10ویں کا روزہ رکھیے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا جس نے 10ویں کا روزہ رکھا اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کروا دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا فضل ہے، ان اکابرین ان بزرگوں کی محنتوں کے نتیجے میں آج ہمارے دلوں میں ختم نبوت کی شمع روشن ہے، اہل بیت کی محبت موجود ہے، صحابہ کی محبت موجود ہے، اور یہ محبت انشاءاللہ آخری سانس تک باقی رہے گی، اور اب آخری سانس تک ختم نبوت کے لیے کام
بات کرتے رہیں گے مجاہدوں کی طرف ہو انشاءاللہ حضرت کی موجودگی میں ہاتھ لہرا کے وعدہ کرو تو ہو انشاءاللہ نویں کا بھی روزہ رکھیے 10ویں کا بھی روزہ رکھیے آئیے ہم اس میدان میں آگے بڑھیں اللہ اس مرکز کو میرے حضرت شاہ صاحب کے مرکز کو قیامت کے دن تک آباد رکھے یہاں پہ اسی طرح کام جاری ساری میرے برادران جاری رکھے ہوئے ہیں اللہ کی غیبی مدد فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین